کیا آپ جانتے ہیں کہ بر صغیر کی سرزمین پر ایک ایسی ہستی بھی گزری ہے جس کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا؟ وہ درویش جس کے قدموں میں بادشاہ بھی جھکتے تھے، جس کی دعاؤں سے دلوں کو سکون ملتا تھا، اور جس کا نام آج بھی محبت اور روحانیت کی علامت ہے۔ ایک ایسا درویش جس کی زبان پر ذکر الہی، دل میں عشق رسول اور کردار میں عاجزی انکساری تھی۔ لوگ آج بھی صدیاں گزر جانے کے باوجود ان کے مزار پر حاضر ہو کر روحانی سکون محسوس کرتے ہیں۔ آخر کون تھے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ؟ ان کی عبادت، ریاضت اور کرامت کے وہ کون سے واقعات ہیں جو آج بھی لوگوں کے دلوں کو منور کر رہے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے بر صغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ کرامت جس نے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی جگا دی۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ صوفیانہ روایت میں یہ ذکر ملتا ہے کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے پاک پتن میں زمین خریدی۔ زمین خریدنے کے بعد ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ زمین اس کی ملکیت ہے، اور دیبال پور کے حاکم کے پاس آپ کے خلاف میں یہ مقدمہ پیش کر دیا۔ حاکم نے آپ کے پاس خبر بھیجا کہ آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آپ یہاں آئیں اور لوگوں سے اس سلسلے میں پوچھ سکتے ہیں۔ مگر وہ حاکم دیبال پور کا کچھ ضدی اکھڑ قسم کا تھا، وہ نہیں مانا۔ اس نے کہا اس زمین کا ہمارے پاس مقدمہ آیا ہے، تم اس کا کوئی تحریری ثبوت پیش کرو، اس کے بغیر اس معاملے کا حل مشکل ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں یہ تحریر بھیجی کہ میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، مگر یہ زمین میری ہے، ہم نے اسے خریدی ہے، اور اگر تمہیں میری باتوں کا یقین نہیں تو خود یہاں آؤ اور آ کر خود زمین سے پوچھ لو کہ اس کا مالک کون ہے۔ وہ زمین خود تمہیں اس مالک کا پتہ بتا دے گی۔ دیبال پور کا حاکم حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا اس قسم کا جواب سن کر بہت الجھن میں پڑ گیا، اور حیرانی تو اسے ہوئی ہی۔ وہ آیا، بذات خود وہ آیا، پاک پتن پہنچا، اور اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر آیا، اور سارے لوگ یہ جاننے کے لیے
اور یہ سننے کے لیے بےتاب تھے کہ زمین کیسے جواب دیتی ہے اور زمین کس طرح بسم تسخیہ کرتی ہے۔ اللہ سبحان تو آ کر اللہ پہلے اس نے زمین کے جھوٹے دعوے دار سے کہا کہ زمین سے پوچھو یہ کس کی ملکیت ہے۔ جھوٹے دعوے دار نے اس زمین سے پوچھا بلند آواز کے ساتھ کہ تو بتا اے زمین کس کی ملکیت ہے، میری ہے یا بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی۔ زمین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ وہاں موجود نہیں تھے۔ تو آپ کی طرف سے آپ کے خادم نے زمین سے پوچھا کہ اے زمین اب تو ہی بتا دے کہ تو کس کی ملکیت ہے، بابا فرید الدین گنج شکر کی ہے یا اس دعوے دار کی ہے جس کا دعویٰ ہے کہ زمین اس کی ملکیت ہے۔ لوگ حیرت زدہ رہ گئے جب زمین نے جواب دیا کہ میں بابا فرید کی ملکیت ہوں۔ زمین کی آواز سن کر لوگ حیرت سے چیخ پڑے، ایک شور برپا ہو گیا اور جس نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور دیبال پور کا وہ حاکم جس نے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی زبان پر بھروسہ نہیں کیا، وہ جب واپس پلٹا اپنے گاؤں کی طرف تو راستے میں اس کے گھوڑے کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گھوڑے سے گر چکا، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اس کی روح جسم سے نکل گئی۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی کرامت دیکھ کر، ان کی بزرگی دیکھ کر لوگ ان کے پاس آنے لگے اور تعویذ کی فرمائش کرنے لگے۔ جب خلقت ان سے تعویذ کی فرمائش کرنے لگی تو یہ اپنے مرشد حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں حاضری دیا اور ان سے اجازت طلب کی اور پوچھا اس سلسلے میں آپ کا کیا حکم ہے۔ ان کے مرشد حضرت قطب الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کام نہ تو تمہارے پاس ہے نہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اسی کا کلام بھی ہے۔ تو مولانا فرید تم تعویذ لکھ دو اور لوگوں کو دے دیا کرو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مرید خاص اور خلیفہ ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ۔ خواجہ نظام الدین بسم اولیاء رحمت اللہ اللہ علیہ بھی ایک بار اپنے سبحان مرشد حضرت بابا فرید الدین اللہ گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں یہی لے کر گئے، دل میں خواہش
کہ ہم بھی تعویذ لکھنے کی اجازت ان سے طلب کریں گے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں لوگوں کا التحام ہے، ایک ہجوم ہے۔ اتفاق سے اس دن بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں وہ آدمی نہیں تھا جس سے بابا تعویذ لکھواتے تھے۔ ایسے موقع پر محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے، اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ لو آج تم ہی یہ کام کر دو، اور انہیں تعویذ لکھنے کو کہا۔ لوگوں کا ہجوم اتنا تھا کہ لوگ آپس میں جھینگا مستی کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ سب کچھ دیکھ کر تم گھبرا گئے؟ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو انہوں نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کی اجازت دے دی کہ تم تعویذ لکھ سکتے ہو، اور پھر کہا جو کامل ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں سے چھو لینا بھی تاثیر رکھتا ہے۔